تو موت کی تمنا، یہاں ایک بات اور سن لیں، شریعت اسلامیہ کے اندر مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ کوئی شخص کسی مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو موت کی تمنا کرے کہ اس بیماری سے تو مر جاؤں تو اچھا ہے، تو یہ منع ہے اس کے لیے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر چھوٹا سا جھگڑا گھر میں ہوا، وہ کہتے ہیں میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اب مر ہی جاؤں۔ بھائی آپ اتنی سی بات نہیں سہ سکے، اور آپ نے اتنی سی بات پر اتنی بڑی بات کر دی کہ میں اب چلا ہی جاؤں، اور یہ جھگڑوں کے اندر عام لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا، پھر تو مجھے لے جا۔ تمنا موت کی کرنا اور مصیبتوں سے گھبرا کر کرنا، اور بھائی مشکلات میں جینا تو حسن ہے۔ اصل میں نا جس کی جان تھی نا اس کے نام نہیں نہ لگائی ہم نے کبھی بچوں کے نام لگا دی، کبھی کاروبار کے نام لگا دی، کبھی دوستوں کے نام لگا دی، پھر وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، اس نے تنگ کیا تو مرنے کو جی چاہا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جان کے مالک، میرا نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، رات تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھاں ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، آزم اے جان امانت تیری، تو جدوں منگساں میں پیش کرے ساں۔ یہ تو کسی اور کی ہے، ہماری ہے نہیں۔ تو بہت سارے لوگ گھبرا کر ہو بڑی تکلیف آ گئی، بھئی آپ جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، آپ حوصلہ پیدا کریں، اور جیا تو جاتا ہی مشکل میں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، یہ زندگی لمبی ہے، یہ مشکلات سے ہو کر کے گزرتی ہے، اس میں مد و جزر رہتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں منع ہے موت کی تمنا کرنا، موت کی خواہش کرنا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم برے ہو اور زندہ ہو تو ہو سکتا ہے زندگی میں اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے، اور اگر تم اچھے ہو تو پھر بھی موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اچھے ہو تو تمہاری اچھائی میں روز برکت ہی ہو رہی ہے، لوگوں کو فائدہ ہی ہو رہا ہے، خیر ہی بٹ رہی ہے۔ تمنا موت کی کرنا، اور ویسے بھی نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں اور نہ مرضی سے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، معاذ اللہ، نہ اپنی مرضی آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے کوئی مرنے کی کوشش کرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کی مرضی سے مرے گا تو وہ شہادت ہے، وہ اس طرح کی شہادت ہے کہ جس میں کہا مردہ کہنا ہی نہیں یہ تو زندہ ہے، اس لیے کہ میرے نام پہ مر گیا ہے۔ تو موت کی تمنا کرنا یا اس طرح کا رویہ منع ہے۔ البتہ یہ جو یہود کا کام تھا، ان کا جو لہجہ تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہزار سال عمر مانگتی ہیں تو جانا ہی نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ لمبی عمر کے حریص ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت کے لیے کام نہیں کیا، آخرت پر اس طرح کا یقین نہیں، اس طرح کا مزاج نہیں، دنیا داری کا مزاج بن گیا، بہت سارا مال جمع کر لیا، بڑے بنگلے بنائے، اتنی مشکل دنیا داری کٹھی کی، اب چھوڑ کے مر جائیں۔ ان لوگوں کا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، بالکل نہیں دنیا چھوڑنا چاہتے، محنت سے کٹھی کی ہے، اتنے لاؤ لشکر بنائے ہیں، اب کیسے چھوڑ جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گٹھڑی باندھ کے رکھی ہوئی ہے، ان کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی سامان بوکی نہیں کرایا، تو جو ہے ہینڈ کیری ہے، اس لیے لوگ انتظار کرتے رہیں گے، اور جناب بلال حبشی جنت میں پہنچ بھی جائیں گے۔ ابھی میزان عمل لگا ہوگا لیکن حضرت ابو ذر غفاری جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ لوگوں نے جمع نہیں نہ کیا، جتنا مال زیادہ اتنی چیکنگ بھی اس کی زیادہ، جتنے بیگ زیادہ، ایئرپورٹ پہ اتنا انتظار بھی زیادہ۔ ہینڈ کیری والے کو کوئی مسئلہ اسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، بھئی مال کا ہے کا تو حساب کا ہے کا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا ہم گنجائشیں تلاش کرتے ہیں نا، اور شریعت کی گنجائش
اختیار کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہوتا، شریعت گنجائش دیتی ہے، مال جائز ہو آپ کو تو آپ اس کو استعمال کریں، بڑا مکان بنائیں، بڑی جائیداد خریدیں، بڑی گاڑی میں سفر کریں، مہنگا موبائل خریدیں، اچھے کپڑے پہنیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جو حضور کا مزاج ہے، جو سرکار نے اپنے لیے پسند کیا، وہ یہ ہے کہ سویرے روٹی کھانی ہے، شام کو فاقہ کرنا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے کہا کہ چلو جائز پیسے اکٹھے کر لیں، جائز تو جمع کرنا منع نہیں۔ تو حضرت علی کی باتیں بڑی حکمتوں والی تھی نا، تو ایک جملے میں انہوں نے کئی جواب دے دیے۔ کہنے لگے میاں مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہٰذا ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں۔ جمع کرنے کی حاجت کیا ہے؟ دنیا اتنی سجا لینا، اتنی سوار لینا، بڑا ٹھنڈا اے سی چلتا ہے ہمارے کمروں میں، کھلی آنکھوں سے لوگ بستر سے اٹھ نہیں پاتے، آنکھیں کھل گئی ہیں، الارم بج گیا ہے، لیکن وہ بہت مزے کی پسند کی روٹی رات کھائی تھی، اپنی مرضی کا کھانا کھایا تھا، پیٹ بھر کے کھایا تھا، مرضی کے مشروبات پیے تھے، ٹھنڈے کمرے میں آرام ہے، کھل گئی ہے آنکھ، موٹے الارم نے آواز دیا اٹھو، لیکن یہ غفلت ہے نا، دنیا جمع کر لی ہے نا ساری۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اگر یہ ساری آسانیاں نہ ہوں، دقتیں ہوں، تو کچھ رات کو ہمیں تھوڑا پسینہ بھی آئے تو بار بار آنکھ کھلے، یہ مچھر کبھی نہ سونے دے تو بار بار آنکھ کھلے، یہ تن آرام پسند نہ ہوں تو کچھ اٹھیں، کچھ رات کو گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں بھی تہجد پڑھی جا سکے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، یہ تن آسان ہو گئے، مزاج نہیں رہا ہمارا، ہمیں آرام چاہیے، سکون چاہیے۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، رونا آتا ہے اپنی اگلی نسل پر، رونا آتا ہے، یعنی بچے مدرسے میں پڑھنے والے، چونکہ وہ اے سی والے گھر سے اٹھ کے آتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کہتے ہیں جناب وہ کچھ گرمی زیادہ ہے تو میری کچھ طبیعت برداشت نہیں کرتی، تو میری اماں نے کہا تھا 4 چھٹیاں لے لو کہ موسم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر سے تعلیم ہو جائے گی۔ تو غور سے چہرے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اگر کل کو ہمیں جہاد پہ جانا پڑا تو ہم لوگ جائیں گے، ہم میدانوں میں نکلیں گے، ہم وہ لوگ ہیں جو سختیاں برداشت کریں گے، یہ والے لوگ ہیں جو میدان میں جائیں گے جو 1 منٹ کے لیے اتنی دنیا جمع کر لی، مرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بڑا مہنگا کاروبار کرتا تھا، عطر بیچتا تھا، مہنگا کاروبار ہے نا، عرب شریف کے اندر آپ جائیں تو جہاں سونے والی دکان ہوتی ہے اس کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں دیکھ لیں، مسجد نبوی میں دیکھ لیں، مہنگا کاروبار ہے یہ، اور اب میرا بزنس تھا، کاروبار تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بزرگ آ گئے، انہوں نے ایک شیشی دیکھی، خوشبو سونگی، دوسری تیسری چوتھی، اچھے سیل مین آگے بڑھ کے خود کہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے بھی کہا بابا جی کیا چاہیے مجھے بتائیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بابا جی بڑے دھیمے ٹھنڈے اور حوصلے والے لہجے میں کہنے لگے پتر دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنی مہنگا تو نے مال جمع کیا ہے، کبھی مرنے لگے گا تو یہ یاد آئے گا، کبھی وہ یاد آئے گا، کبھی سادہ کر لیں اس کو، سادہ کر لیں، کبھی اس سوسائٹی والا پلاٹ یاد آئے گا، کبھی ادھر والا یاد آئے گا، کبھی لاہور والا یاد آئے گا، کہاں مرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور پھر ایک اور دھوکہ ہے، میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کے نام تو ایک دھیلا بھی نہیں، وہ تو سارا آپ کے اپنے نام ہے، ایسے ہی بہانہ بنایا ہوئے بچوں، کس بچے کے نام؟ بچے نے تو 50 دفعہ کہا ہے کہ وہ ایک دکان بیچ دو، میں نے کام کرنا ہے، تو ابا کہتا مراں گا تو تاں بکے گی، کہاں بچوں کے لیے؟ کون کہتا ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو خواہشات ہیں جن پر ہمارا اپنا قبضہ ہے، ہر کنجی تو ہماری جیب میں، کون کہہ رہا ہے؟ وہ تو کبھی جا کے ملے گا ان کو جب موقع آئے گا۔ تو کہا یہ اتنا مال جمع کیا ہے تم پتر، تیری جان تو مشکل سے نکلے گی۔ تو کہتے ہیں میں دنیا دار تھا، دنیا دار کو نصیحت کریں تو وہ غصہ کرتا ہے، طنز کرتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا تو میں نے جھٹ سے کہا، لوگ کہتے نہیں تم اپنی قبریں جانا ہے تو میں اپنی، کہتے میں نے جھٹ سے کہا، میں نے کہا بابا میری جان تو مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ تو کہتے ہیں بابا جی کہنے لگے پتر ادھر آنا ذرا۔ تو میں کاؤنٹر کے اوپر سے ہو کے بابا جی کے پاس آیا، وہ میری دکان کے فرش پہ لیٹے، کعبے کو منہ کیا، کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسی نہیں مرنا، اے تے مر گیا ہی کوئی ہور، نالے وارث شاہ ہو کدوں مر دے جنہاں کیتیاں نیک کمائیاں نے۔
کہا یہ دیکھ لو مر گئے، بس اتنی کام تھا، تیاری ہے۔ امام غزالی کا آخری وقت تھا نا، تو انہوں نے وضو کیا، غسل کیا، خوشبو لگائی، اپنے ہاتھوں سے چادر بچھائی، پھر تکیہ رکھا، پھر لیٹے، پھر حضور پہ درود پڑھا، اور پھر کہنے لگے رب اگر تیری مرضی ہے تو غزالی بھی تیرا تیار ہے۔ بس یہ جملے زبان پہ تھے اور روح پرواز کر گئی۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام میں زندگی، پھر صبح دوام زندگی۔ عزیز بھائیوں، ہم نے نا بڑی آسائشیں جمع کر لی، بڑا کچھ اپنی عقل کے زور پر ہم نے اکٹھا کر لیا۔ نہیں ہمارا پروگرام، کسی سے پوچھ لیں صحت کیسی ہے، تو عمر اگر اس کی بڑی اوپر بھی چلی جا رہی ہو، اب تو خیر سالگرہ میں آنے کا رواج ہر جگہ آ گیا ہے، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، تو میں کہتا ہوں کوئی کارنامہ سر انجام دے لینے دو، پھر بتا دیں گے۔ ابھی تو کچھ کر نہیں سکے، کچھ بتائیں گے تو کچھ دن بھی منا لیں گے، ابھی تو لگتا ہے کہ بڑا وقت ضائع ہو گیا ہم سے۔ تو عزیز بھائی، کوئی نہیں کہتا کہ اب ٹائم آ گیا ہے، شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، فلانا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو تمنا موت اور موت کا ڈر اور نہ مرنے کا ارادہ اور دنیا سے دل کو لگا کے رکھنا اور ہر وقت جینے کی خواہش پیدا کرنا اور ہر وقت حالمی مزید کی دوڑ میں رہنا، وہ لوگ اس لیے تیار رہتے تھے، دعائیں مانگتے تھے شہادت کی، کہ انہوں نے نا دنیا بنائی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے تو دوسرا کرتا نہیں پہنا ساری زندگی، وہ جو مکان آ رہا تھا وہی چل رہا تھا، وہ تو تھوڑے پہ قرضہ تھا ان پہ، لیکن ہر نماز کے بعد صحیح بخاری میں موجود ہے وہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ ایسا نہ ہو میں تبھی موت چلا جاؤں، مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت دینا۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگی جا رہی، لیکن شہادت والی موت کی نہیں، شہادت والی موت، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ اور مالک مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، یا اللہ شہادت کی موت دینا، اور دینا بھی اپنے نبی کے شہر کے اندر، یہیں رہوں، یہیں میرا مدفن بنے۔ اللہ نے انہیں موقع دیا۔ آپ دیکھیں نا، ان لوگوں کا دل کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میدان میں گزاری، پورے جسم میں 1 انچ جگہ باقی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو، ساری زندگی میدان میں رہے، لیکن آخری وقت روتے تھے، فرماتے تھے اس کی بے نیازی دیکھو، میں شہادت کے لیے میدان میں رہا لیکن شہادت میرا مقدر ہی نہیں تھی۔ اور پھر آخری وقت بھی فرمایا میرا گھوڑا، میرے کپڑے، میری زرہ، میری تلوار یہ کسی مجاہد کو دے دینا، چلو میں اب جہاد میں نہیں ہوں تو میرا سامان تو جہاد میں رہے، کسی مجاہد کو دینا۔ ان لوگوں نے جتنی محنت کی نا مرنے کے بعد کے لیے کی، مرنے کے بعد کے لیے، زندگی کا جو دوسرا پل ہے اس کے لیے کوشش کی، وہاں انہوں نے صدقات جمع کرائے، خیرات جمع کرائے، عبادات جمع کرائیں، حسن اخلاق جمع کرایا، اچھا سلوک جمع کرایا، انہوں نے آخرت کے بینک میں ڈھیروں مال جمع کرایا، وہاں ان کے مکان بک ہوئے، جنت میں ان کے نام کی بڑی بڑی جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے طے کی گئیں، تو پھر انہیں وہاں جانے میں کوئی دشواری بھی نہیں تھی، انہیں کوئی مشکل نہیں تھی، وہ تیار تھے۔ لیکن چونکہ ساری محنت ہی دنیا کے لیے ہے، وہ جو خاص ایک آخرت پر مسلمان کا ایمان اور یقین اور تیقن تھا، اس طرف ہمارا مزاج نہیں۔ آپ دیکھیے حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو کہا جناب چلیے آپ کی روح لینے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اسرائیل، یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر مظہری میں لکھا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے، اسرائیل کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے تو مجھے دوست بنایا، دوست ہو کے دوست کی روح قبض کرنے جا رہا ہے۔ حضرت اسرائیل نے ارادہ چھوڑا اور حضرت ابراہیم کا وہ جملہ لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی مالک جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مالک کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اب میرا بھی پیغام جا کے جناب ابراہیم کو دے دو، ان سے جا کے کہو رب فرماتا ہے کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ آپ کو تو ملنے کو بلا رہے ہیں، موت تو ایک پل ہے، یہاں سے گزریں گے تو جا کے محبوب سے ملیں گے،
تو کیا کوئی خلیل بھی ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرے؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آئے اور کہا ہے اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات کو؟ تو حضرت ابراہیم تو کھول کے روئے، کہنے لگے اب دیر نہ کر، اب ذرا جلدی کر، اب ذرا جلدی لے جاؤ۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ میں حدیث ہے، فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے نا، جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اقبال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب آرینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو مجھے کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر خود ہی کہنے لگے او بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، میں بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ تو سب کو بتانے والی بات ہی نہیں تھی جو میں نے بتا دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا تم میں سے جس کا رب سے ملنے کا شوق نہیں نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ سیاستہ میں حدیث ہے۔ ایک دفعہ غور کر نہ لیں، فلاں سے ملنے کو بھی جی چاہتا ہے، فلاں علاقہ دیکھنے کو بھی جی چاہتا ہے، فلاں کی ملاقات کو بھی جی چاہتا ہے، کبھی اس کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے جس نے بنایا ہے سارا کچھ، کبھی اس کی صحابہ تو تڑپ کے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تڑپ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالوں بیت گئے، سجدے کرتے، عبادت کرتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، اب دل کرتا ہے کبھی وہ ملے، کبھی اسے دیکھیں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، دل کرتا ہے ملنے کو۔ تو جب صحابہ نے آ کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی نا یا رسول اللہ رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے فرما دو میں تو ان کے قریب ہی ہوں، جب بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں قریب ہوں ان کے۔ اپنے دل کے اندر شوق ہو، اللہ رسول کی طرف بڑھنے کا شوق ہو، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج ایک مسلمان 1000 کافر کو آگے لگا لیتا ہے اور کافر بھاگ جاتا ہے، ایک وقت آئے گا ایک کافر ہوگا اور 1000 مسلمان کو بھگا ڈالے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، ہمیں لڑنے کا سلیقہ نہیں آئے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مسئلہ نہیں، تمہیں وہن ہو جائے گا، وہن۔ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں نا زندگی سے پیار ہو جائے گا، تمہیں مرنا برا لگے گا، کراہت آئے گی مرنے سے، تم مرنا نہیں چاہو گے۔ تو جب کسی کو زندگی سے پیار ہو جائے تو پھر وہ بھاگتا ہے، پھر وہ ہر بندے کی ہر بات مانتا ہے چونکہ وہ جینا چاہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ جب بدر میں مسلمان پہنچے نا تو جاسوس بھیجا ابو جہل نے، کہا جاؤ پتہ کر کے آؤ لوگ کتنے ہیں اور ان میں جوان کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں اور اسلحہ کتنا ہے۔ جاسوسی اس دور میں بڑی آسان تھی، کوئی مخصوص وردی تو فوجیوں کی ہوتی نہیں تھی۔ تو وہ شخص آ گیا، مسلمانوں کو دیکھ کر واپس گیا، تو جا کے اس نے بدر کے دن ابو جہل سے کہا کہ وہ 313 ہیں اور ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور اسلحہ بھی زیادہ نہیں، اور گھوڑے اور اونٹ اور سواریاں بھی تھوڑی ہیں۔ تو ابو جہل بڑا ہنسا اور معاذ اللہ کہنے لگا کیا ان نے ہم سے لڑنا ہے، تھوڑے سے تو لوگ آئیں، اس طرح کرو صبح نا انہیں پشتوں پہ باندھ کے نا گھوڑوں کی تو مکے لے چلتے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو وہ جاسوس کہنے لگا پوری بات تو سن لے۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا آئے 313 ہیں پر گھر واپس جانے کا کسی کا بھی ارادہ نہیں، وہ کشتیاں جلا کے آئے ہیں، میں رات وہاں گزار کے آیا ہوں، میں نے بوڑھوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے، میں نے بچوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے،
میں نے ایک ایک کے سینے میں مر مٹنے کا جذبہ دیکھا ہے. وہ جینے کی امنگ لے کے نہیں آئے, ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں جان, اور ایک ایک شخص شہید ہو کے جانا چاہتا ہے, اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپیں گے نہیں. یہ جو موت ہے نا, موت یہ تو ایک پل ہے, اس سے گزریں گے, اللہ رسول کے حضور جائیں گے.